بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف ہندو کمیونٹی کا اسلام آباد میں بھارتی قونصل خانے کے سامنے احتجاج اور دھرنا۔ عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتیں، مسلم لیگ نون مشکل میں۔ میاں نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ حکومت گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل میاں شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، مریم اورنگزیب کا الزام۔ کیا عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتیں نون لیگ کی قیادت کی مرضی سے ہوتی رہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری سے، رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی سے اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ سے۔ And a very warm welcome to the show. مسلم لیگ نون اس وقت سخت مشکل میں ہے۔ میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھواں دھار تقریر کے بعد عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے انکشافات نے سیاست میں طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ ایک جانب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور دوسری جانب چھپ چھپ کے آرمی چیف سے ملنے کی خبریں، اس معاملے نے عوام کو بھی حیران و پریشان کر دیا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید روز نئے انکشاف کرے ہیں۔ کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں میاں نواز شریف پر بھارتی تعلق رکھنے کا الزام بھی لگا دیا۔ لیٹس واچ شیخ رشید۔ دیکھیں، نواز شریف وقت پڑے تو اجمل قصاب کا ایڈریس بھی انڈیا کو بتا دیتا ہے۔ یہ وہ انڈین لابی ہے، جندال والی اور مودی والی، یہ وہ لابی ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتی کہ پاکستان میں فوج کے اثر ہو اور پاکستان میں فوج کو کمال حاصل ہے۔ یہ سارے لوگ کسی داؤ پہ بیٹھے ہوئے تھے، 1 سال تک یہ داؤ پہ بیٹھے رہے۔ جب ان کا کچھ نہیں بنا تو یہ خونخوار بن گئے۔ یہاں آنے کے لیے، کورٹ میں آنے کے لیے تو یہ بیمار ہیں، لیکن جب کورٹ سے بھاگ جائیں تو یہ تقریر خونخوار کرتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے انجام تک تو پہنچتا ہے نا۔ جو پاک فوج کے خلاف تقریر کرتا ہے وہ مودی اور جندال کا یار ہے۔ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر محمد زبیر اب عسکری قیادت سے ملاقاتوں کا جواز یہ دے رہے ہیں کہ ان کے آرمی چیف سے دیرینہ تعلقات ہیں، جبکہ شیخ رشید اس کی بھی تردید کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف نے اپنے پارٹی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے خفیہ جو ملاقاتیں ہیں ان سے انکار بھی نہیں کیا، نہ اقرار کیا ایک طرح سے، مگر آئندہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ کہا ہے، حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے۔ آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیز کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ کمل شوذب صاحبہ، I'll start with you۔ یہ ایک قسم کا وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں گئی نہیں ہے، انہوں نے ایک نیا تعین کر دیا کہ آج سے ملاقات نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فریہ۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے، ان کی جماعت ٹربل میں اس لیے ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہو گئی ہے، عادت ہے نہیں ان کو سچ بولنے کی۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کوئی چیز اب چھپتی نہیں ہے، لوگ وہ برتھ ڈیٹ سے لے کے جہاں تک سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں ساری کٹے چٹے کھول دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک چارٹر آف ڈکیتی سائن کیا تھا جسے عرف عام میں یہ میثاق جمہوریت کہتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ جی جی، ڈیموکریسی کا اصل میں پتہ نہیں ہے نا، اس کے نام پہ ڈکیتی اس ملک میں بہت لگی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس کی ہی ایک شک تھی 2006 میں، یہ سائن انہوں نے پیچھے 2007 میں، اس کی ایک شک ہوگی دانیال صاحب کیونکہ بیرسٹر ان کو پتہ ہوگا، اس میں یہ انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی حاضر سروس جو اعلیٰ عہدیدار ہیں اسٹیبلشمنٹ فوج کے، اس سے ان میں سے کوئی جا کے نہیں ملے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے جو یہ نئی اچنبے کی بات بتا رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کی حافظہ تھوڑا سا شاید کمزور ہوگا، اس وقت بھی انہوں نے اس کی وائلیشن کی تھی۔ بی بی شہید صاحبہ نے بھی اس کی وائلیشن کی تھی۔ 2007 میں وہ خود گئی لندن اور جا کے مشرف سے NRO کر کے آ گئی تھی۔ وہ حاضر سروس بھی تھے، وردی والے بھی تھے۔ اس کے بعد سے آج کتنے سال گزر گئے؟ 2020 میں اچانک سے ان کو خیال آ گیا، آج سے میں بتا رہا ہوں۔ کل انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر دی، ٹویٹر پہ ہم نئے آئے تو ظاہر ہے پرانی باتیں بھی انہوں نے ابھی ساری ڈالنی ہوں گی نا ٹویٹر پہ۔ ہمیں تانے مارتے تھے سوشل میڈیا کی جماعت، اب دیکھیں الٹیمیٹلی
اللہ میاں وہ ٹائم لے آیا کہ 2020 میں ان کو اچانک خیال آیا کہ مجھے بھی ٹویٹر چاہیے, مجھے بھی سوشل میڈیا چاہیے, اور میڈیا کی آزادی پہ بھی انہوں نے کافی شور مچایا ہوا ہے. تو صرف یہ یاد کرانا ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی. آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے؟ نئی بات لوگوں کو بتانے کے لیے شاید ہے, لیکن ان کے اپنے لیے نہیں ہے. یہ اوپر سے آ کے پڑھنے والی بات ہے, اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. کر یہ وہی رہے ہیں, جاتے یہ سب ہیں. دیکھیں چودھری نثار صاحب کا کام کیا ہوتا تھا جن دنوں ہمارے دھرنے چل رہے تھے؟ جی ایچ کیو کے سب سے زیادہ کس نے چکر لگائے تھے؟ چودھری نثار اور میاں شہباز شریف. کیسے روکیں گے شہباز شریف صاحب کو جہاں ان کی تربیت, ان کی ایکسپرٹیز ہے ہی یہ بیک ڈور جا کے جو نیگوسیشنز کرنی ہوتی ہیں. فرنٹ پہ کچھ اور نیریٹو دینا ہوتا ہے, بیک سے جا کے کہنا ہوتا ہے کہ پلیز ہمیں بیل آؤٹ کریں. ہوا یہ ہے کہ اداروں نے ریفیوز کر دیا ہے. انہوں نے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی, ان کو پریشرائز کیا. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ جب سول حکومت سے کچھ نہیں ملا, جو فیٹف کے بدلے میں انہوں نے بارٹر ٹریڈ کرنے کی کوشش کی, نیشنل انٹرسٹ پہ انہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اوپر رکھا. رائٹ, اب انہوں نے صرف جو اعلیٰ عہدیداران ہے فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ, ان کو صرف کیوں اپروچ کر رہی ہے؟ NRO+++. عدالتوں سے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہوگا کسی زمان میں, اور ان کو وہ ریلیف دلا دے. یہی زبیر صاحب کرنے گئے تھے, جو 2 دفعہ وہ گئے ہیں اور انہیں ریفیوز کیا گیا. اب صرف ایک چیز اور میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں, ایک تھوڑی سی لارجر پکچر لیتے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر موہت, آپ کو اگر ہم اس کو ذرا بڑے کینوس پر لے جائیں, کیونکہ ہیں بھی لنڈن میں اس وقت نواز شریف صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ان کا آگے کا پلان کیا ہے؟ ٹھیک ہے ماضی میں بھی وہ ایسے کر چکے ہیں, لیکن یہ تقریر کر کے اب وہ چپ تو نہیں ہو جائیں گے. What do you think he plans to do? فریہ, تھینکس فار ٹیکنگ می ان دس ڈسکشن. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلا ان کا جو فیز تھا 2017, 18, 19, 20 سے 3-4 سال کا ان کا فیز تھا, اس فیز میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کیسز جو ہیں ان کے خلاف العزیزیہ, ایون فیلڈ اور JIT میں جو ریفرنس تھے سارے, ان کو اسی طرح سے کمزور کیا جائے یا ان کو پولیٹیکلی طور پہ ڈیل کیا جائے. اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. جتنے بھی ریفرنسز JIT نے بنائے تھے وہ جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کی اب سیاسی حیثیت جو ہے ختم ہو گئی ہے. نہ نیب ان کو پروسیکیوٹ کر پایا ہے, نہ کوئی عدالتی نظام میں وہ کوئی آگے پروگریس کر رہے ہیں. اور پاکستان کا رائٹ, اور پاکستان کا جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی دیکھیے, نواز شریف صاحب کے کیسز نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر اور جسٹس کرنل سسٹم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو طاقتور اور امیر ترین شخصیات ہوتی ہیں, جو انفلوئنشل ہوتی ہیں پولیٹیکلی, ان کو کبھی بھی یہاں سکسیسفلی پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا, نہ ان کی کنوکشنز اوپن ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-25-30 برس کے پروسیس میں کسی کی بھی کرپشن پہ اور وائٹ کالر کرائم پہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ جو شخصیت ہے اس کی فائنلی کنوکشن نہیں ہو سکی. اگر فرسٹ ٹرائل آف کورٹ سے جیسے نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہو گئی ہیں تو پھر ہائی کورٹس میں جا کے پھنس جاتی ہیں, پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہو جاتی ہیں. سو بارڈر لائن یہ ہے کہ اب تک اگر ہم ذرا سے بھی ہمارا اسٹینڈرڈ آئی کیو ہے دنیا کا, تو ہم یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان کے کرنل جسٹس سسٹم میں قطعی طور پہ کوئی کیپیسٹی ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ انفلوئنشل شخصیات کی کنوکشن حاصل کر سکتے. یہ ہم اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے پروسیس کرتے ہیں. چونکہ کیسز بن گئے, JIT ہوئی, پولیٹیکل پروسیس, نواز شریف صاحب نے پہلے اس سارے پروسیس کو نلیفائی کیا پرانی ٹیکنیک سے استعمال کر کے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسز انٹر ڈیپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ تھے. ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کی بھی وٹنسز چاہیے تھیں, حسن حسین کی ایویڈنسز چاہیے تھیں, ان کے بیان چاہیے تھے. تو اسحاق ڈار, حسن حسین اور سلیمان تو پہلے گم ہو گئے. پھر نواز شریف صاحب ایک انتہائی مسٹیریس بیماری کے کیس میں پاکستان سے ایک انپریسیڈنٹڈ ان کے لیے راستہ نکالا گیا, وہ بھی برطانیہ جا کے بیٹھے. اب نواز شریف صاحب کا صرف ایک ہی مسئلہ تھا اس موقع پہ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو کس طرح سے آگے پش کیا جائے. بیکاز نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیے اپنے ہیلتھ کے پورے گراؤنڈ میں, پھر انہوں نے ایکسٹینشن کو بھی سپورٹ کیا. اس کی وجہ سے ان کو میڈیا میں مسلسل سوال کرنے پڑتے تھے. پارٹی میں ڈیمورلائزیشن تھی کہ بھئی آپ نے کمپرومائز کر دیا ہے, آپ خاموش کیوں ہیں, بولتے کیوں نہیں ہیں. تو اب وہ اپنی سیکنڈ گیئر انہوں نے لگایا ہے. اب انہوں نے وہ نیریٹو شیپ کر رہے ہیں دوبارہ سے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی ملٹری, سول ملٹری ڈیوائڈ, جو پہلے ان کا نیریٹو تھا. اب اس میں وہ کتنے کامیاب ہو پائیں گے یہ ہمیں آنے والے جہاں 2 مہینوں میں پتہ چلے گا. نیریٹو ان کا پرانا ہے, ان کا پرانا نیریٹو ہے کہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں, ان کو ہندوستان کی بھی بڑی سپورٹ حاصل ہے, وہاں کے ذرائع ابلاغ کی اور کچھ مغرب کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے. ابھی ان کا اصلی نیریٹو کیا پاکستان میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کامیاب ہوگا, یہ ہمیں اس موقع پہ کی پتہ نہیں ہے. یہ پتہ چلے گا 4 مہینوں. کیا یہ نیریٹو کامیاب ہوگا کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے, بٹ لیٹس ٹیک
اینڈ ویلکم بیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ابھی آپ نے تجزیہ سنا ڈاکٹر موحید کا بھی, اور یہ بات اب نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے معاملات فرق ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز. سو کیوں, ایون ایز کمپیئر ٹو نون لیگ کے اکثر لوگ جو ہیں, تو پیپلز پارٹی اس معاملے میں کس حد تک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور کس حد تک جا سکتی ہے آگے؟ جی شکریہ فریحہ. دیکھیے یہ تو ایک مکمل جو ایک معاملات ہیں یہ لینڈ کے حوالے سے جو ہے یہ بڑے درینا ہیں. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو چودھری نثار علی خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے فوج کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا اکثر ہم سنتے تھے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی اور وہ یہ کہتے تھے کیونکہ میں وزیر داخلہ ہوں تو سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, حالانکہ ہوتی تھی ملاقاتیں. پھر آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وہ بھی چیف آرمی اسٹاف سے ملتے تھے, اور ہم اس زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی پھر باقی چیف منسٹرز بھی ملے جا کے. اچھا, اب یہ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے محمد زبیر صاحب کی, تو دیکھیے یہ تو ظاہری بات ہے وہ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے, اور 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب یہ میاں صاحب کی نالج میں تھا یا نہیں تھا, اب وہ تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں تھا. لیکن جہاں پر معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہوں, جہاں آپ کو سزا ہو گئی ہو, آپ بیل کے اوپر میڈیکل گراؤنڈز پہ باہر گئے ہوں, آپ کی صاحبزادی بھی جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہوں, پھر ایک ڈیوائیڈ بھی ہمیں اکثر نظر آتا ہے جو یہ کور کرنے کی کوشش تو خیر کرتے ہیں کہ ایک شہباز شریف صاحب کا ایک کلاؤٹ ہے, ایک میاں صاحب کا کلاؤٹ ہے, دونوں میں ہمیں کبھی کبھار تناؤ بھی نظر آتا ہے. پھر ایک تصویر ڈال دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں جی بھائی بھائی ہیں ہم اور کزنز ہیں. تو یہ معاملات میاں صاحب کے ساتھ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب دیکھیں, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتی ہوں, لیکن مجھے کہنا پڑا ہے کہ وہ بیک ڈور سے حکومت میں آنے کے حوالے سے ایک اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی آئی بھی جب بنی تھی تو فائدہ کس کو ہوا تھا, میاں صاحب آئے تھے حکومت کے اندر. پھر یہ بھی بات آپ کے سامنے ہے کہ اسامہ بن لادن کو بھی پیسے دیے میاں صاحب نے شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے. اب ایک قبل بات کر رہی تھی کہ جی شہید بی بی نے جنرل مشرف سے این آر او لیا. دیکھیے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا, کوئی بند کمرے میں ملاقاتیں نہیں ہوئی. بی بی بڑے میرے خیال ہے کہ ہر کسی کے سامنے بات کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور یہی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر طے ہوا. اور ایک سٹنگ جنرل جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کر کے آیا تھا اور اقتدار پہ براجمان ہوا تھا, وہ ظاہری بات ہے اس کی مجبوری بن گئی کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ واپس آئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی واپس آئیں پھر وہ شہید بھی, ان کی جان کو بھی خطرہ تھا, ان کو آنے سے منع بھی کیا گیا. اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد کس طریقے سے ایک بڑے ہی ڈیموکریٹک پروسیس سے آصف علی زرداری صاحب نے جنرل مشرف کو دروازہ دکھایا. تو یہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے, اور ایک جمہوریت کی ایک جو حکومت کی ایک جو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا 2.5 2 سال میں حکومتیں گر جاتی تھی, تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ شہید بی بی صاحبہ کی قربانیوں کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں نا ان دا لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اور نیشن, تو آپ کو کبھی کبھی آپ کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ کے ایک حد تک ریکنسیلیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ آگے کا جو رستے ہیں ہموار کریں. So there is no element of surprise for People's Party کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے سائن کرے ہیں, نواز شریف صاحب کی اسپیچ کو ویٹیج دے رہے ہیں اور ایک دفعہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو ایک دم خبر ملتی ہے کہ بیک ڈور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. یا تو آپ کو پتا تھا ان ملاقاتوں کا جو حیرت نہیں ہوئی, یا آپ کو امید تھی کہ نواز شریف صاحب یہی کریں گے اس لیے حیرت نہیں ہوئی؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیے ایک تو ملاقات ہوئی تھی جو تمام پولیٹیکل ہیڈز کی ہوئی تھی, اور اگین مجھے یہ بڑی تکلیف سے کہنا پڑا ہے کہ اس ملک میں اگر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ میٹنگ کال کرتے ہیں. آپ کو یاد That's a separate debate and it's a very valid debate شمیہ صاحبہ, لیکن یہاں جب بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے منع نہیں کیا کہ میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں, بٹ خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب وہ تو منع کر رہے تھے کہ میٹنگ ہوئی نہیں ہے اور بعد میں خبر لیک ہو گئی. So how does it look like? ذمہ داری آ جاتی ہے نا کہ آپ کس لیے پردہ داری کر رہے ہیں. جو گلگت بلتستان کے الیکشنز اور سیکیورٹی معاملات کے اوپر میٹنگ اس میں تو تمام جماعتیں شامل تھی. اب یہ جو الگ سے ہٹ کے ملاقاتیں ہوئی ہیں محمد زبیر صاحب کی ہوئی ہیں,
یا پتہ نہیں ابھی تو 2-3 ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو 2 کا پتہ چلا ہے, آگے کیا ہے, سنا ایک لاگ ہے. یہ تو پھر یہ ایک غلط میں سمجھتی ہوں ایک غلط پریسیڈنٹ ہے. میاں صاحب تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو چھپانے کے لیے, جلانے کے لیے اب کچھ رہ نہیں گیا. مطلب ان کو سزا ہو گئی ہے, ملک سے وہ جلاوطنی میں باہر ہیں, اب اور کیا رہ جاتا ہے. سو آئی تھنک یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. آج پرویز رشید صاحب نے بھی ٹویٹ میں یہ کہا نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو لوز. یہی بات موہت پیرزادہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ریلیف حاصل کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. I'll come to you بیرسٹر دانیال. Do you agree with this کہ نواز شریف has nothing to lose? I think ان کی ابھی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں, ان کی بیٹی کا فیوچر ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. Can we say he has nothing to lose? دیکھیں جی, پہلے میں ایک چیز کو اگر آنسر کروں کہ یہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس میں لکھا کہ اس میں ایک آئین اور اس میں ایک شق میں لکھا گیا تھا کہ ہم کسی کو نہیں ملیں گے. وہ ایک آمر کے خلاف تھا, ایک آمر کے خلاف پاکستان آنے کا ایک طریقہ تھا, اور اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کی ایک بات کی جا رہی تھی. آج جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کا تنازع اس سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہاں آپ نے, میں کیونکہ میں اس میں ہی از ویری کلوز ٹو می اور آئی نو ہم ویری پرسنلی, تو زبیر صاحب کی بات ہوئی. دیکھیں میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں, اور انہوں نے بھی بہرحال اپنے پروگرامز میں کہا کہ میرا ایک ذاتی تعلق ہے اور اس کی بنا پہ میں ملا. وہ بے شک ان کے بیٹے کی شادی ہو یا ان کی کسی کزن کی شادی ہو, وہاں بھی ملاقاتیں ہوئی اور یہ چلتی رہی. اور ایک ان کی اپنی ذاتی, دیکھیں آپ کی ذاتی کنسیڈرنگ آپ کو, آپ نے خود کہا آپ کا کلوز تعلق ہے, آپ کو پھر اب آپ کی پتہ ہے کہ مریم نواز سے کتنا کلوز تعلق ہے زبیر صاحب کا. پلیز اف یو لیٹ می فنش پلیز. بالکل میں آپ کو چیز جواب دیتا ہوں. دیکھیں کہ آپ دوسرا, ڈو یو بلیو کہ مریم نواز کو بتائے بغیر, نوئنگ کہ ان کی کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے, کتنا مریم نواز ان سے گائیڈنس لیتی ہیں, تقریر جو انہوں نے کی تھی روک سکو تو روک لو, وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس میں ذاتی طور پہ اگر آپ کسی کو ملتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کو ایک اپنی بتانے کی اور کس طرح کی ضرورت تھی. دیکھیں اب آج کی بات کریں. دیکھیں if you let me finish, اگر یہ مجھے رکاٹیں گے تو میں کس طرح بات, ان کی بات, دیکھیں آپ یوں تو پروگرام نہیں چل سکتا کہ اگر میں بول رہا ہوں اور آپ بولنے شروع ہو جائیں گے, یا تو میں اپنی پوری بات کروں گا اور پھر یہ اپنی ٹائم پہ اپنی بات کریں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج اب جو میاں صاحب کا بیان جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ کلیئر ہے کہ آپ نے سب باتیں آئینی اور ایک کانسٹیٹیوشنل اس کے میں ہے کہ آپ نے کسی کو بغیر بتائے نہیں ملنا. آپ کی دیکھیں, آپ نے اگر ملاقات کرنی ہے تو آپ نے بتانا ہے. چیف صاحب, آرمی چیف صاحب کسی مولانا کو ملے, آرمی چیف صاحب فلاں بندے کو ملے, تو اسی طرح جب پبلک ہو جائے گی جو کنفیوژنز کریٹ ہوتی ہیں وہ کنفیوژنز کریٹ نہیں ہوں گی. یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ اگر بعض دفعہ غلط ٹوسٹ دیا جاتا ہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے بھی, تو غلط ٹوسٹ نہ دیا جائے. آپ لوگوں نے بتایا نہیں, میٹنگ کی ہے, ڈی جے ایس پی آر نے بتایا, you were caught almost. No, we were not caught. I am not aware and we were not caught. Number one, ایک بات, دو فریقان کی آپس میں اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے اور ان سے ایک فریق اگر چاہتا ہے کہ نہ بتایا جائے تو آپ کے اوپر ریلیجسلی بھی آپ یو آر باؤنڈ ناٹ ٹو ڈسکلوز اٹ. ٹھیک ہے, یو ناٹ, اگر ایک بندہ دو بندوں کی ملاقات ہے اپنی اور ولا عالم نہ, وی آر ناٹ اویئر آف اٹ, اگر جو بھی ہوئی وہ اس کے بیانیہ اور چیزیں بہتر آپ کو بہتر پتہ ہوں گی. آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. لیکن مریم نواز کو دونوں ملاقاتوں کا نہیں پتا تھا. دیکھیں انہوں نے خود کیٹیگوریکلی کہہ دیا, اور جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کا مقصد یہی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا. نہیں, زبیر صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. انہوں نے کاشف عباسی کے شو میں کہا کہ ان کو پتا تھا, بعد میں بتا دیا تھا, اور شاہزیب خانزادہ کے شو میں کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا. دیکھیں زبیر صاحب نے بات کی ہے کہ جو میری ان سے ملاقات ہوئی, شادی پہ ملاقات ہوئی, اور جس طرح مطلب آپ کے کسی دوست یا کسی جان پہ والے سے ملاقات ہوتی ہے تو سب کو پتا تھا, وہ ہم سب کو پتا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں there was nothing hidden about it. It was just a very casual or candid walk. یہ کوئی نہیں تھی کہ 1-to-1 ملاقات تھی. نہیں, ہم تو اس ملاقات کی بات ہی نہیں کرے. 1-on-1 تو بعد میں ہوئی ہیں ملاقاتیں, اگست میں اور سپٹمبر میں, اس کی بات ہو رہی ہے. جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ سب, دیکھیں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بولا کہ وہ اپنی میری ذاتی حیثیت میں ہوئی ہیں, اور اس کا کسی کو علم تھا یا نہیں تھا, ہم لوگوں کو تھا جو قریبی لوگ تھے, لیکن وہ صرف ذاتی حیثیت تھا. شادی پہ ملاقات ہوئی تھی, مجھے پتا تھا, ایک اور ان کے کزن کی شادی پہ ملاقات ہوئی تھی, اس کا پتا تھا. تو اسی طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کوئی there was nothing یہ 2 اور ملاقاتیں انہوں نے بتا دی ہیں. ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیٹ کے ساتھ, متن کے ساتھ, مقصد کے ساتھ بتایا ہے. دیکھیں اور آفیشل سٹیٹمنٹ ان کا ذاتی تعلق ہے, اگر ان کی ایک ملاقات ہو یا 4 ہو یا 5 ہو, I am not a spokesperson. بتایا کہ مریم صاحبہ نواز شریف صاحب کے لیے پلی لینے آئے تھے, بارگیننگ کرنے آئے تھے, این آر او مانگنے آئے تھے, جو منع کر دیا گیا. این آر او پلس پلس کی یہ بات کر رہی ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہی ہے کہ این آر او پلس پلس مانگنے گئے.
مجھے بتائیں کہ کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے کسی کے پاس این آر او دینے کی؟ یہ خود ملائن کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو. آپ بھول گئے جو باتیں یہ کرتے تھے کہ لیڈرز کرتے تھے, اور یہاں بھی آج بھی ان چیزوں کو ڈال کے ایک چیزوں کو کانٹروورشل بناتے ہیں اور چیزوں کو اس طرح لگ جاتے ہیں کہ کانٹروورسیز کریٹ کی جائیں. آپ اپنے بیانات جو آپ انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا کے لائیو پروگرامز میں دیتے تھے, انڈیا کے پروگرامز میں پاکستان کے خلاف آپ وہ دکھائیں, آپ وہ بتائیں. اور جو آپ اپنی فوج کے بارے میں کہتے تھے, ہماری پوری اسپیچ میں کوئی غیر کانسٹیٹیوشنل نان کانسٹیٹیوشنل نہ بات تھی, نہ مجھ سے اگری کرتے. سر یہ جو بات نواز شریف صاحب نے کی ہے, یہ تو کافی الزام لگایا انہوں نے ڈائریکٹ بات کرنے کے اوپر. لیٹ می ریسپونڈ, پھر آپ سوال کریں. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد یہیں پر آ رہے ہیں رائٹ آفٹر بریک. میں عمران خان صاحب بھی صحیح بولا تھا, اور وہ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا تھا, یہ بول رہی ہے صحیح بولا تھا کیونکہ اس وقت کس کو لایا گیا تھا؟ نواز شریف کو لایا گیا تھا. بالکل بھی نہیں, آپ کے پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ بولتے رہے, پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ پروگرام کر رہے تھے. پلیز ریوائنڈ کر کے دیکھیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ تو سارے نون فیکٹس ہیں. ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو سب کو بٹھا کے کیا کہا ہے, ہم نہیں آپ کی یہ انہوں نے آپ کو کہا ہے. ایسی سٹیٹمنٹ ہم نے تو کوئی نہیں سنی. یہ آپ کو اگر پرسنلی کہا ہے تو آپ بتائیں, تو پھر وہ اس کریں. بٹ ہم نے نہ ایسی بات سنی ہے, نہ ایسی بات کی ہے. یہی باتیں جو آپ ان کو انسٹیٹیوشن کو آپ کانٹروورشل بناتے ہیں. آپ کے لیڈرز روز آ کے بیٹھ کے کبھی ایک شیخ رشید صاحب سے لے کر دوسرے بندے روز ان کے آگے ان کا بیانیہ دیتے ہیں, ان کے اسپوکس پرسن. آپ آج بیٹھ کے انسٹیٹیوشن کو آپ کانٹروورشل بنا رہی ہیں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. پبلک کے زور پہ آتے ہیں تو پھر حوصلے سے بیٹھا کریں, اور جو پبلک کے زور سے آئے ہیں ان کو دوسرے رستوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی تو کھانی پڑے گی. شرمیلا فاروقی جب اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات کی نواز شریف صاحب نے, تو انہوں نے گیلانی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہا تھا, جو پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. مگر ان کے خلاف کورٹ میں کون گیا تھا میمو گیٹ میں کے دنوں میں؟ اور کیا پیپلز پارٹی ان تمام باتوں سے ہٹ کر سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا سٹانس اس وقت نظریاتی ہے؟ ایک شرمیلا سے اور بھی سوال پوچھ لیں. این آر او کے بعد نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے آن ریکرڈ, انہوں نے کہا بے نظیر صاحبہ تو ہو گئی ہیں شہید, ان کے ساتھ تو ہم چل سکتے تھے, زرداری کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. یہ ان کی اپنی پبلک میں دی ہوئی سٹیٹمنٹ, اور بڑا تمسخر انداز میں انہوں نے یہ بات کی تھی. جی شمیلا, آپ ساتھ بیٹھ کے تو اور نظریاتی ہے کہ ہونے کے دعوے کر رہے ہیں, یو ٹرن ہوتے ہیں کہ مخالفین. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تعلق ہے, تو فریہ ہماری ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ بڑی تلخ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ جس طریقے سے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز پی ایم ایل این نے سیف الرحمان کے دور میں پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بنائے, اور جس طریقے سے میں نے آپ کو پروگرام کی شروعات میں جو میں نے پہلی بات کی, میں نے آپ کو آئی جی آئی کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو اسامہ بن لادن کو پیسے دینے کا حوالہ دیا. یہ ایک تاریخ رہی ہے نا انفارچونیٹلی. اب سیکھیں یا نہیں سیکھیں, خدا کرے کہ آپ سیکھ جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے, بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے میں شیخ رشید کو اب تک چپڑاسی نہیں رکھوں گا. آج وہ ان کے وزیر ریلوے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تو باتیں اگر نکلیں گی تو بہت ساری ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریفرینڈم کے اندر بھی پولنگ ایجنٹ تھے عمران خان صاحب جنرل مشرف کے, ڈکٹیٹر تھے نا, کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو, تھے تو عامر, آئین کو پروک کر کے آئے تھے, آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اے پی سی ہوئی ہے نا, اس سے ہر کسی کو گھبراہٹ ہو گئی ہے. ایک جوائنٹ اعلامیہ آنا, اس کے اندر ایک جوائنٹ پلان آنا کہ کس طریقے سے ہم نے آگے چلیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپوزیشن تو نالا ہے, لوگ تو نالا ہے جو اس ملک ابھی کیا, اب دیکھ لیں یہ 262 ادویات کے اندر کتنا اضافہ یہ کر رہے ہیں دوائیوں کے اندر. یہ کوئی انسانیت ہے؟ These are life saving drugs. بجلی کی نرخوں میں پچھلے 2 سالوں میں 221% اضافہ ہوا ہے. بجلی کی نرخوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی برآمدات جو ہیں ختم ہو گئے. آپ کی ایک چیز کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ جی ہمیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. وہ اس لیے کیونکہ آئل پرائسز ان انٹرنیشنل مارکیٹ کریش, اور وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک فٹ فال مل گیا, وہ الگ بات ہے. پھر آپ مجھے بتائیے چینی کے اوپر کمیشن بنا, تمام چیزیں ہوئی, نام سامنے آئے, کدھر گئے ان کا احتساب کیوں نہیں ہے؟ چینی آج بھی 100 روپے کلو ہے.
اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر سیلاب آ گیا، بارشیں ہو گئی، پورے پاکستان میں تباہ کاریاں ہوں گی، لیکن ہمیں کہیں سے فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. سارے صوبے دے آن 1100 ارب کا دیا، اس سے زیادہ کیا دے. پتہ ہے کیا، مہذب کرونا کا بھی ذکر کرنے لگے آپ تو کوئی اچھی بات بھی عوام کو بتا دیں کہ وہ سنتے ہیں اپنے آپ پہ تنقید. میں نے بڑے تحمل سے، میرے بھائی دانیال نے بڑے تحمل سے سنا. میرے خیال ہے کنول صاحبہ میں وہ تحمل نہیں ہے، لیکن سنیں بالکل دیں. اور دانیال نے مجھے بالکل بات نہیں کرنے دی، آپ ان کی غلط ایڈوائس ہم آپ سے لیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے. آج بھی فریہ اپنے اسٹوڈیو میں سامنے کھڑے ہوئے کیمرہ مین سے لے کے آپ باہر نکل کے اپنے اسٹوڈیو کے جو چپڑاسی کھڑا ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا حالات ہیں، وہ یہ کیا کہتا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں پچھلے 2 سالوں میں کیا کہتا ہے، یہ آپ خود پوچھ لیں. بات یہ ہے فریہ کہ جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے، دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے اور ماضی کی حرکتوں سے نہیں سیکھیں گے تو اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنا میاں صاحب کی تو چلیں 3 بار وزیر اعظم ہو گئے، اب ختم ہو گئی کہانی، جو لوگ تو چلے گئے، لیکن ان کی جماعت ہے نا آگے، صاحبزادی ہیں، ان کی جانشین ہے، آگے تو چلنا ہے نا. اور میں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ اس تقریر اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون کو ایک اور مسئلے کا سامنا بھی ہے کہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں میاں شہباز شریف پر گرفتاری کا خطرہ منڈلا رہا ہے. یہ بات آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی مینشن کی اور کافی ناراضگی کا بھی اظہار کیا. ویسے صاحب اگر چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی جیل اور نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں تو قیادت کا بحران ہوگا پی ایم ایل این میں. دیکھیں پہلے اگر میں ایک چیز پڑھوں کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں، اور میں بار بار اسی کہتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ that institutions are used for political engineering. An approach of NAB is also affecting its image and has shaken the faith of people and the credibility and impartiality on the institutions. دیکھیں جب آپ کا ایک سپریم کورٹ ملک کا سب سے بڑا ادارہ ایسی سٹیٹمنٹ، ایسی ججمنٹ دیتا ہے، سٹیٹمنٹ تو ہم دیتے ہیں، وہ ججمنٹ دیتا ہے، تو اس لیے دیتا ہے کہ جب ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور ان کی انوالومنٹ ہو. دیکھیں یہ ہم نے جب یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جلاؤ اور گھراؤ کی بات کرتے تھے، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے تھے، سول نافرمانی کی بات کرتے تھے، تب بھی ڈیموکریٹک نارمز کے تحت ہم نے ان کو چلنے دیا، ان کو کنٹینر دیے، ان کو کھانے دیے. آج یہ اپوزیشن لیڈر کو اس وجہ سے اندر ڈلوانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو آگے لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ ہو، تو ان کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ ان سے تنگ آ گئے، ان کے جھوٹوں سے، مہنگائی سے، ان کا وہ آٹا، چینی، بجلی، تمام چیزوں کے بحران سے. اور انشاءاللہ جب یہ تحریک شروع ہوگی کہ ان کے خلاف ہر بچہ، ہر گلی، ہر محلے سے آواز نکلے گی. کیا اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنے لگے ہیں کنول شاذیب صاحبہ؟ دیکھیں جی، یہ جو بات کریں میں اس چیز کو بڑھا دوں. اسی آنریبل کورٹ نے سیسیلین مافیا کا ورڈ بھی یوز کیا، اسی آنریبل کورٹ نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، اور اس کورٹ کا ہم ریگارڈ کرتے ہیں. اور اسی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اب بات ساری یہ کہ اگر انہوں نے غلط کام کیے، ٹیٹیاں دی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا منی ٹریل نہیں دے رہے، تو یہ اتھارٹی اداروں کے پاس ہوتی ہے. یہ اداروں سے ابو لا کوئی بھی نہیں ہوتا. مجھے اب ان کے کیسز کا پتہ نہیں ہے. اگر وہ اپنے کوئی ریکارڈ نہیں جمع کرا سکتے، اور اگر ان سے کوئی پوچھے وہ کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میرے پاس اتنے اربوں کروڑوں روپے کہاں سے آئے ہیں، تو پھر اس کے بعد انہیں حساب تو دینا پڑے گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ، کیا اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو کیا اثر پڑے گا اس پہ ABC پہ؟ دیکھیے فریحہ، یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر جو منہ کھولے گا، جو بات کرے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. انفارچونیٹلی یہ حکومت نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنے کی، ان کو مس یوز کرنے کی، ان کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی اور سیاسی انتقامی کارروائیاں کرنے کی. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. یہ شروع دن سے احتساب کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں. میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں ہر شو میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں، ان کے نمائندے سے جواب نہیں دیتے. میں پوچھتی ہوں جہانگیر ترین صاحب کب واپس آپ لے کر آ رہے ہیں؟ ان کو چینی کمیشن میں ان کا نام ہے، تب آپ ان کو واپس لے کر آئیں. جواب دیں گی آپ کو؟ بالکل دوں گی. جس دن ان کو کورٹس بلائیں گی، اگر وہ نہیں آئیں گے وہ بھگوڑے کاؤنٹ ہوں گے. پی ٹی آئی کے نہ وہ عہدیدار ہیں اس وقت، نہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہیں.
وہ جواب دہ ہیں. اس ملک کا قانون ہر ایک کے لیے رول آف لا برابر ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ان کا نام انکوائری میں نہ آتا. وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. لیکن ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان میں پولیو مہم جاری ہے. لاکھوں بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں. ان کے ساتھ پلیز کوآپریٹ کیجئے. کرونا وائرس کا بھی خطرہ ہے, اس لیے تمام احتیاطی تدابیر SOPs کو فالو کرتے ہوئے یہ آپ کے گھروں تک آئیں گے. اس لیے یقیناً آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے. پولیو کے حوالے سے لیٹس واچ دس رپورٹ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پولیو ورکرز محنتی, نڈر اور بہادر. پاکستان میں ہونے والے کئی ایسے واقعات جس میں ان جانبازوں کو موت کے گھاٹ تک اتار دیا گیا, لیکن سلام ہے ان کی ہمت کو کہ ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے پولیو ورکرز ایک بار پھر مضبوط چٹان بن کر سامنے آ چکی ہیں. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. آئیں مل کر پولیو کے خلاف کھڑے ہوں. ہم ایک ہیں.